بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہی دنوں میں جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قید تھے، عزیز مصر نے غصے میں آ کر 2 آدمیوں کو اور قید خانے میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور دوسرا پیر میخانہ جو شاہی شراب کا محافظ تھا۔ یہ دونوں قید خانے میں آ گئے اور یہاں آ کر وہ یوسف سے بھی ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دیے گئے تو زلیخا بے تاب ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے شب و روز روتی رہتی تھی۔ قید خانہ میں جو قیدی بھی خواب دیکھتا تھا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش بیان کرتا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی صحیح تعبیر بتا دیتے تھے۔ جو کچھ بھی حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر بتاتے تھے ہو بہو وہی ہوتا تھا۔ اسی طرح نہ صرف زندان میں بلکہ باہر بھی بہت اس بات کا چرچا ہو گیا۔ لوگ حیران تھے حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح جواب بتاتے تھے اور بالکل صحیح بتاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 5 سال تک قید خانے میں رہے۔ اس دوران باورچی کو پھانسی ہو گئی اور باقی رہا ہو کر پھر اپنی سابقہ خدمت میں پہنچ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹنے کے دن قریب آئے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام زندان میں تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا، اے یوسف علیہ السلام، ملول نہ ہو، تیرے رب نے تیری خطائیں معاف کر دی ہیں اور تیرا نام صابروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے۔ میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اب تمہاری رہائی کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو رنج و غم سے نجات دلاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ظاہر سبب پیدا کر دیتا ہے۔ انہی دنوں عزیز مصر نے ایک وحشت ناک خواب دیکھا اور گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس پر اس خواب سے ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ بھول گیا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ خواب کا کوئی حصہ بھی قطعاً یاد نہ رہا۔ عزیز مصر نے اپنے دربار میں مشہور نجومیوں کو طلب کیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کسی نے کچھ نہ بتایا۔ اس مجلس میں وہ ساقی بھی موجود تھا جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو فوراً اس نے یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، عالی جاہ، اگر اجازت ہو تو میں ایک شخص کے متعلق بتاؤں جو آپ کے خواب کی بالکل صحیح تعبیر بتا سکتا ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ بتائے گا وہی ہوگا۔ عزیز مصر نے جو یہ سنا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ ساقی نے کہا، عالی جاہ، ایک قیدی آپ کے قید خانے میں ہے، اس کا نام یوسف ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اچھا تو فوراً جاؤ میرے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ ساقی عزیز مصر سے جدا ہو کر زندان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دعا لی۔ اس کے بعد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے آنے کا سبب معلوم کیا، اس نے کہا، اے یوسف، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، ایسا دہشت ناک ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرایا ہوا ہے اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں وہ خواب بھول بھی گیا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی بتا نہ سکا۔ آخر خواب کے ذکر سے مجھے آپ یاد آ گئے۔ میں نے بادشاہ سے آپ کے بارے میں ذکر کیا، اس نے فوراً مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خواب اچھی طرح معلوم ہے مجھے۔ اے ساقی، عزیز مصر سے کہہ دے کہ اس نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں، جن میں سے موٹی گائیں دبلی گاؤں کو نگل جائیں گی۔ 7 سرسبز گیہوں کی بالیاں دیکھی تھیں اور 7 خشک۔ ساقی نے آ کر عزیز مصر کا خواب اس کو سنایا تو اس نے متحیر ہو کے کہا، ہاں، یوسف بڑا راست گو ہے، بے شک میں نے اس رات میں یہی خواب دیکھا تھا۔ اب مجھے اس کی تعبیر معلوم کر کے بتاؤ تاکہ مجھے قرار آئے۔ ساقی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ عزیز مصر سے کہہ دے کہ اس نے 7 موٹی گائیں جو دیکھی ہیں وہ 7 سال ہیں جن میں ہر چیز عذرا اور سستی ہوگی، غلہ افراد سے پیدا ہوگا۔ ایسے خوشحال کے 7 برس آئیں گے۔ اس کے بعد وہ 7 دبلی گائیں دیکھی ہیں، وہ قحط سالی ہوگی۔ اس طرح ان 7 سرسبز بالیوں سے شادابی اور سرسبزی ہے اور 7 خشک سے مراد خشک سالی ہے۔ اے ساقی، عزیز مصر سے کہہ دے کہ اول کے جو 7 برس خوشحالی کے آئیں گے ان میں اچھی طرح کاشت کی جائے اور غلہ زیادہ پیدا کیا جائے
اور خرچ کم کیا جائے۔ اب 7 برسوں کی پیداوار میں سے اتنا بچایا جائے کہ اگلے 7 سال قحط سالی کے جو آئیں گے، جن میں کچھ پیداوار نہیں ہو سکے گی، اس زمانے کے لیے خوراک کافی ہو سکے اور بغیر پریشانی کے وہ خشک سالی کا زمانہ گزارا جا سکے۔ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو نگل کھائیں گی۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اگلے قحط سالی کے 7 سال گزشتہ خوشحال کے 7 برس کی پیداوار کو کھا جائیں گے۔ لہٰذا ان خوشحال کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کی جائے اور پیداوار کو بچا کر رکھا جائے تاکہ آئندہ کام آئے اور پریشانی نہ ہو۔ ساقی نے عزیز مصر کے سامنے پہنچ کر خواب کی تعبیر جو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی تھی وہ بیان کی۔ عزیز مصر نے جب یہ سنا تو اس نے ساقی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت ہمارے پاس لے آئے۔